دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حب صحابہ فرض ہے، فرض کہ نفل درجہ نہیں رکھتا، یعنی صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام کی نصرت دو چیزیں ہیں، محبت اور ان کی نصرت، جو ہم اپنے انداز میں کہتے ہیں دفاع صحابہ، صحابہ کی محبت اور دفاع صحابہ یہ فرض ہے اور اس کا تقاضا ہے۔ چند باتیں ذکر کی ہیں شیخ صالح آل شیخ نے تقاضے کے اندر کہ اس محبت کا کیا تقاضا ہے۔ نمبر ایک قیام المودۃ فی القلب لہم، نمبر ایک یہ ہے کہ صحابہ کی محبت سینے میں ہونی چاہیے، یہ فرض ہے۔ اگر سینے میں دیکھ رہے ہیں کہ محبت کی جگہ پر کچھ اور آ رہا ہے تو علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شفا اتارا ہے، قرآن کریم شفا ہے، قرآن شفا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان شفا ہے، قرآن کو شفا کے لیے پڑھیں۔ صحابہ کے بغض کی جو مرض ہے کسی کی بھی سینے میں، اس کی شفا قرآن میں ہے اگر قرآن پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے الثناء علیہم بکل موضع یذکرون فیہ والترضی عنہم، کسی بھی جگہ پر کسی بھی موقع پر صحابہ کا ذکر ہو تو ان کی تعریف کی جائے، رضی اللہ عنہ کہا جائے، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے، وہ محبت جو کہ فرض ہے، اس کا تقاضا ہے کہ صحابہ کا جب بھی ذکر ہو ذکر خیر ہونا چاہیے، ہر کسی بھی مقام پر ذکر ہو صحابہ کا ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری بات یہ اللہ تحمل افعالہم الا علی الخیر، ان کی جتنی بھی سیرت ہے جہاں سے بھی آپ کو کوئی روایت مل جائے، کوئی بھی آپ کو ان کے بارے میں کہے کہ حوالہ دے، کوئی بھی شخص سنی ہو یا رافضی ہو، کوئی بھی صحابہ کے بارے میں آپ کو کوئی حوالہ دے، مسلمان کو مومن کو، حب صحابہ کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں ایک ہی نظریہ رکھیں کہ وہ اچھے ہیں اور سب سے اچھوں سے بڑھ کر ہیں، ان کی پیروی میں اچھائی ہے اور ان کا جو بھی کام ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ ہے اور وہ حق پر ہیں، چاہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں پھر بھی وہ دونوں حق پر ہیں۔ یہ حق باطل کی لڑائی، صحابہ کی لڑائی، صحابہ کا اختلاف حق باطل کا نہیں ہے۔ جو شخص اس کو حق باطل کا اختلاف بناتا ہے وہ دین کا دشمن ہے۔ جو صحابہ کے کسی بھی اختلاف کو، کسی بھی ناراضگی کو، آپس کی ناراضگی کو حق باطل یا کفر ایمان کا مسئلہ بناتا ہے، وہ شخص ایمان کا، اسلام کا دشمن ہے اور اللہ کے قرآن کا باغی ہے۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق کے پاس آئے بھاگے لوگ کہ ہو سکتا ہے اب جو ہے نا ابو بکر متنفر ہو جائے گا، دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں آسمانوں سے اوپر معراج کر آیا ہوں۔ تو ابو بکر کے سینے میں ایمان تھا، انہوں نے کہا اگر واقعی میں کہنے لگے اگر جو تم بات کہہ رہے ہو یہ واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور ہو کر آئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ کے بارے میں جو شخص بھی کوئی حوالہ دے کر ان کی برائی بیان کرنا چاہتا ہے، ہمارا ایمان ہے اس کا حوالہ غلط ہو سکتا ہے، اس کا دماغ غلط ہو سکتا ہے، صحابہ کے بارے میں قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے بارے میں قرآن نے جو الفاظ بتا دیے ہیں وہی برحق ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے کہ اللہ کے احکامات محکم اور متشابہات ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں محکم قرآن ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بخاری کا حوالہ، مسلم کا حوالہ دے کر یا تاریخ کا حوالہ دے کر صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہے جو قرآن کے مخالف ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا فتنہ چاہتے ہیں، وابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ جب قرآن واضح ہے تو میں قرآن پر ایمان کیوں نہیں آیا؟ تو صحابہ کے بارے میں قرآن جو فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، وہ ایمان تمہارا گیا، وہ ایمان پہلے ہونا چاہیے، بعد میں
جو روایت بھی سنیں گے صحابہ کے بارے میں، جو سیرت بھی پڑھیں گے، آپ اسے قرآن کے طرف لوٹائیں گے۔ اس کا کوئی ایسا مفہوم نہیں نکالیں گے جو قرآن کے عقیدے کے خلاف ہو۔ صحابہ کے بارے میں جو قرآن نے بتایا ہے اس کے خلاف کوئی بھی مفہوم نہیں نکالیں گے آپ کسی حدیث سے، کسی سیرت کی کتاب سے، کیونکہ آپ کا مفہوم قرآن سے ٹکرا رہا ہے، لہذا آپ کا عقیدہ، آپ کا مفہوم مردود ہے، غیر مقبول ہے، اس کا رد کیا جائے گا، رد کرنا فرض ہے، اس کا رد کرنا فرض ہے، کیونکہ قرآن ہے، قرآن کا فیصلہ ہو چکا ہے، محکم بیان ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد متشابہات کے پیچھے لگنا اور ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنا صحابہ کے بارے میں، ایسے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فتنہ چاہتے ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل شبہات ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ کا دفاع حب صحابہ کا تقاضا ہے، صحابہ کا دفاع حب صحابہ کا تقاضا ہے، بلکہ صحابہ کی محبت اور ان کے دفاع کا معنی یہ ہے کہ جب بھی ان کا ذکر ہو تو ہم ذکر خیر کریں، ان کا اچھائی کے ساتھ ذکر کریں، کبھی بھی ان کی شان میں کوئی کمی نہ کریں، شان میں گستاخی کا سوچے بھی نہیں، شان میں کوئی ایسا لفظ بھی مت بولیں جس سے ان کی شان میں کمی آتی ہو، یہ محبت اور دفاع کا تقاضا ہے۔ یا کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کی سچائی میں، ان کی صدق میں، ان کی عدالت میں شک پیدا ہوتا ہو، تو جو لوگ صحابہ کی تاریخ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کے کردار کو مشکوک کرتے ہیں، تو وہ اس عقیدے کے خلاف ہیں۔ ان کا عقیدہ یعنی حب صحابہ اور دفاع صحابہ کا جو عقیدہ ہے اس کے وہ منافی جا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کا دفاع کرنا واجب ہے۔ جب دفاع کرنے والا ہی صحابہ کے شان میں گستاخی کرے گا، دفاع کرنے والا کون ہے؟ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ صحابہ کا دفاع کرے، اور مسلمان ہی صحابہ کی شان میں کمی کرے گا یا ان کی شان میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا تو دشمن کی تو ضرورت نہ رہی نا، تو یہی دشمن ہوا پھر۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو زندیق تک کہا ہے ائمہ کرام نے، جو صحابہ کی شان میں کمی کرتے ہیں اور ان کے کردار کو مشکوک بناتے ہیں۔ لہذا اہل سنت جو ہے، شیخ صالح علیہ شیخ فرماتے ہیں، اہل سنت حب صحابہ میں دو فرقوں کے بیچ میں اعتدال کے راستے پر ہیں۔ افراد تفرید کرنے والے دو گروہ، ایک غالی لوگوں کا گروہ ہے جو کہ حب صحابہ میں اس حد تک غلو کرتے چلے گئے کہ بعض صحابہ کے بارے میں انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ یہ اللہ ہے۔ جیسے ایک گروہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو الہ کے درجے پر ماننا شروع کر دیا، اور اسی طرح کوئی بھی ساتھ، چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، اگر کوئی شخص ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ الوہیت کے مقام پر ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یا یہ ان کے لیے جائز ہے، ہم ان کے نام کا نذرانہ دے سکتے ہیں، تو یہ غالی ہے، اس شخص کو غالی کہتے ہیں۔ حب صحابہ میں غالی ہے، وہ چاہے علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں ہو یا ابو بکر صدیق یا عمر کی محبت میں غلو ہو، یہ سب غالی لوگ ہیں، یہ غلو ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو بعض صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اہل سنت بیچ میں ہیں کہ نہ کسی صحابی کی گستاخی کرتے ہیں، نہ کسی صحابی کی شان میں کمی کرتے ہیں، اور نہ کسی صحابی کو اس کے مقام سے اوپر بڑھاتے ہیں۔ یہ اعتدال اہل سنت کا ہے، کیونکہ اہل سنت امت وسط ہے، معتدل راستہ ہے۔ تو یہ مملکت سعودیہ سے پہلے جزیرۃ العرب میں صحابہ کے نام کے مزارات بنا دیے لوگوں نے، وہاں عبادتیں شروع ہو گئیں، سجدے شروع ہو گئے،
بعض صحابہ کے نام کے قبے مزارات. تو جس طرح علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک گروہ نے الوہیت کا عقیدہ رکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو زندہ جلا دیا. تو دو گروہ ہیں، ایک صحابہ کا تبرہ کرتا ہے اور ایک صحابہ کی شان میں غلو کا شکار ہو جاتا ہے، غالی بن جاتا ہے، غالی. تو اہل سنت نہ غالی ہیں نہ تبرہ کرنے والے ہیں، محبت کرتے ہیں. ہر صحابی کی محبت ان کا ایمان ہے، اور کسی بھی صحابی کی شان میں کمی کرنا وہ گناہ سمجھتے ہیں. تبرہ تو بہت دور کی بات ہے، بڑی بات ہے. تبرہ کرنا تو اسلام سے تبرہ ہے. پھر جو صحابہ سے تبرہ کرتا ہے وہ اسلام سے ہی تبرہ کرتا ہے. صحابہ اس اسلام کی سند ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو مراتب ہیں، سب سے عظیم مرتبہ جس صحابی کا ہے تمام صحابہ کرام میں، جن صحابہ کا ہے وہ 10 صحابہ ہیں. ان کی ترتیب ہے 10 مبشرہ، جن میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، اس طرح 10 صحابہ. اس کے بعد وہ مہاجر صحابہ جو مکہ میں اسلام لے آئے تھے ہجرت سے پہلے ہی، اور صبر کیا، جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ان پر صبر کیا اور ڈٹے رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے. 10 مبشرہ کے بعد ان مہاجرین صحابہ کا مقام ہے. پھر تیسرے نمبر پر وہ صحابہ کرام مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، جو 313 تھے، وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پر وہ انصاری صحابہ جو دوسرے انصاری صحابہ پر سبقت ایمان لانے میں سب سے پہلے ایمان لے آئے، ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کئی صحابہ ایمان لے آئے تھے انصاری. تو سبقت لے جانے سے کا مطلب ہے کہ ایمان لانے میں پہل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے میں پہل کی، جہاد میں پہلے سب سے پہلے شریک ہوئے. اس کے بعد نمبر 5 صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ان کا مقام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کب کی ہے؟ 6 ہجری، اور فتح مکہ 8 ہجری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری. تو بعض لوگوں کے نزدیک فتح مکہ سے پہلے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد والے 2 گروہ، اور بعض کے نزدیک فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے. تو صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے وہ افضل ہیں صلح حدیبیہ کے بعد والوں سے. صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان سے افضل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں بتا دیا. صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھر جو بھی اسلام لایا وہ ایک درجہ ہے. صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے بھی لوگ ایمان لائے ان صحابہ کرام ان کا ایک ہی درجہ ہے، وہ بعد والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں 10 نمبر آیت میں یہ بتا دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ پہلے والے ہیں یا بعد والے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ، جنت کا وعدہ کر دیا ہے. یہ بھی بتا دیا. تو یہ مراتب ہیں صحابہ کرام کے، اور سب سے افضل صحابی جو ہے وہ ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم قتلے گئے ہیں.